بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر قسم کی صفت و ستائش، بڑائی اور کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے۔ درود و سلام ہو جناب سید ولد آدم سید الاولین والآخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ۔ حضرات ذی وقار، مجھ سے پہلے آپ نے علماء کرام سے ماہ فضیلت، ماہ صیام، ماہ قرآن کے حوالے سے اچھی مفید باتیں سماعت فرما لی ہیں۔ قبولیت دعا کی ان گھڑیوں کے اندر ہم اللہ کے گھر میں اس امید کے ساتھ بیٹھے ہیں کہ اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی سعادتیں عطا فرما دے، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرما دے۔ صحیح بخاری شریف میں حدیث موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اکثر دعا یہ ہوتی تھی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ آپ بھی یہ کثرت کے ساتھ پڑھا کریں، اس مہینے کے اندر بھی، آگے پیچھے بھی، ترجمہ ذہن میں رکھ کر اس کا معنی اور مفہوم دلوں میں بٹھا کر اس کا ترجمہ اے اللہ، اے ہمارے رب، دنیا کے اندر بھی ہمیں بھلائیاں عطا فرما اور آخرت میں بھی ہمیں بھلائیوں سے مالا مال فرما، وقنا عذاب النار، اور اللہ ہمیں نار جہنم سے محفوظ فرما دے، جہنم کی آگ سے اللہ ہمیں نجات عطا فرما دے۔ اہل ایمان یہ کثرت کے ساتھ دعائیں کرتے ہیں اور دعائیں کرنے کا ان کو حکم ہے۔ حضرات، صحیح مسلم شریف میں حدیث موجود ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، قیامت کے دن ایک شخص کو جب جہنم کی طرف لے جایا جائے گا، وہ چیخ و چنگاڑ کرے گا، روئے گا کہ اللہ مجھے بچا لے، مجھے چھوڑ دے۔ حدیث میں ہے کہ اللہ پاک فرمائیں گے، میرے بندے، دنیا میں تو نے ایک مرتبہ بھی مجھ سے نار جہنم سے پناہ نہیں مانگی تھی، مجھے یہ نہیں کہا تھا اللہ مجھے معاف کر دے، آج تجھے کس چیز کا ڈر ہے، کیسے تجھے معاف کروں؟ اس لیے کثرت کے ساتھ اللہ سے نار جہنم سے آزادی کا سوال کیا کریں، کثرت کے ساتھ۔ یہی وجہ ہے کہ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پاک میں کہ جو آدمی صبح و شام، فجر کے بعد اور مغرب کے بعد جو آدمی تین مرتبہ اللہ سے جہنم کی آزادی کا سوال کرتا ہے اور ساتھ ساتھ جنت کا سوال کرتا ہے، یہ پڑھ لیتا ہے، اللہم انی اسألک جنت الفردوس، اے مالک میں تو اسے جنت کا سوال کرتا ہوں، اور ساتھ اللہم انی اعوذ بک من النار، یہ دعا کر لیتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے یہ ہماری شریعت نے بار بار ہمیں مانگنے کا کہا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، صحیح بخاری شریف کے ایک اور حدیث ہے کہ آپ تشہد کے اندر بھی، آخری تشہد میں دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام صبح و شام ہر وقت اللہ کے عذابوں سے پناہ مانگا کرتے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی میں حدیث ذکر کر رہا تھا، جو آدمی صبح و شام اللہ سے تین مرتبہ اللہ کی جنت کا سوال کرے گا، اللہ کے عذابوں سے پناہ مانگے گا، آقا فرماتے ہیں کہ جنت خود بول کر کہتی ہے، اللہ یہ بندہ میرے پاس آنا ہی نہیں، اللہ یہ بندہ ہر وقت تو اس سے میرا سوال کرتا ہے، جنت کے داخلے کو مانگتا ہے، اللہ پھر میرا نام اس کے کھاتے لکھ دے اور اللہ اس کو میرے لیے بنا دے۔ اور حضور فرماتے ہیں اسی طرح جہنم بھی بول کر کہتی ہے،
اے اللہ یہ تیرا بندہ مجھ سے پناہ مانگتا رہتا ہے، ہر وقت ڈرتا ہے، اللہ پھر ٹھیک ہے مجھے اس سے اور اس کو مجھ سے دور فرما دے۔ یہ ایک حدیث ہے۔ اور دوسری حدیث ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو آدمی اسی طرح صبح و شام 3 مرتبہ نہیں بلکہ 7 مرتبہ، کتنی مرتبہ جی؟ اللہ سے جہنم سے آزادی کا سوال کرتا ہے، کیا کہتا ہے؟ اللہم اجرنی من النار، اے اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا لے۔ اللہم اجرنی، پڑھیں ذرا پڑھیں، اللہم اجرنی من النار، یا وہ جو میں نے پہلے دعا پڑھی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، آخر میں کیا ہے؟ وقنا عذاب النار۔ حضرات کثرت کے ساتھ اللہ سے مانگا کریں۔ تو میں عرض کر رہا تھا جو آدمی 7 مرتبہ یا صبح 3 مرتبہ، شام کو بھی 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ مانگتا ہے، اللہ پاک اس کو نار جہنم سے آزاد فرما دیتے ہیں۔ تو بات میں نے شروع کی تھی مسلم شریف کی اس حدیث کے حوالے سے کہ اللہ فرمائیں گے میرے بندے دنیا میں تو کبھی تیرے دل میں خیال آیا نہیں تھا کہ کوئی جہنم ہے، کوئی عمل ہے، کرنے والی چیزیں، بچنے والی چیزیں، کبھی تو نے مانگا ہی نہیں تھا، آج تجھے کیا دوں؟ اس لیے حضرات طلب صادق موجود ہو، دل کے اندر صحیح آرزو موجود ہو، اللہ کی جنت کا سوال موجود ہو، جہنم سے آزادی کی تڑپ موجود ہو، پھر اللہ اس کے مطابق عطا بھی فرماتا ہے۔ یہ بھی حدیث پاک میں اللہ فرماتے ہیں انا عند ظنی عبدی بھی، کہ بندہ جیسی سوچ رکھے گا، جیسی دعا رکھے گا، جیسی التجا رکھے گا، جیسا گمان رکھے گا، میں اللہ اپنے بندے کی سوچ کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں۔ ساتھ ساتھ بندہ عمل کرے نا جی۔ حضرات اب آئیے قیمتی گھڑیوں کے اندر میں چند معروضات یہ تمہید کے طور پر میں نے باتیں پیش کی، آگے بتلاؤں۔ حضرات یہ جہنم سے بچاؤ کیا ہے؟ اصل میں یہ جہنم کے عذابوں سے بچنے کے لیے رمضان یوں سمجھیے بہترین پیکج ہے، بہترین وسیلہ اور ذریعہ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگوں وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِّن رمضان، ہر رمضان کی رات میں اللہ پاک اپنے بندوں کو نار جہنم سے بڑی کثرت کے ساتھ آزاد کرتے ہیں۔ جاؤ میرے بندو، محنتیں کر رہے ہو، کوششیں کر رہے ہو، تگ و تاز کر رہے ہو، جاؤ میں تمہیں نار جہنم سے آزادی عطا فرما رہا ہوں۔ اور جس آدمی کو اللہ پاک جہنم کی آگ سے آزادی کا پروانہ عطا فرما دے، کامیابی کے سرٹیفکیٹ عطا فرما دے، سمجھ لیجئے کہ وہ آدمی کامیاب ہے۔ یہ تو اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، جس آدمی کو بچا لیا گیا جہنم سے اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، وہ کامیاب ہے۔ میرے اور آپ کے کامیابی کے مختلف پیمانے ہیں، میری اور آپ کی سوچ ہے کہ فلاں آدمی کامیاب ہے، فلاں آدمی کامران ہے، فلاں آدمی صاحب جاہ و جلال ہے، فلاں صاحب شرف و کمال ہے، فلاں آدمی ایسے بھاگوں والا ہے، نصیبوں والا ہے، مقدروں والا ہے۔ قرآن پاک کے اندر ایسے لوگوں کے تذکرے موجود ہیں کہ دنیا کے اندر ایک شخصیت جس کو قارون کہا جاتا ہے، جب وہ اپنے جاہ و مال کے ساتھ گزرا کرتا تھا، لوگوں کے منہوں کے اندر پانی آیا کرتے تھے اور کہتے تھے ہائے اتنے نصیبوں والا آدمی، انہو لذو حظ عظیم، بڑا کمال والا ہے، بڑے مقدروں والا ہے، بڑے بھاگوں والا ہے۔ لیکن حضرات قرآن پاک کے اندر اسی جگہ پر سورہ القصص ہے 20واں پارہ ہے، جب اللہ پاک نے دنیا کو کھلی آنکھوں سے دکھایا کہ وہ شخص اپنے سارے مال و منال سمیت دنیا کے اندر دھنسا دیا جاتا ہے، اور اللہ پاک اس کی تباہی اور بربادی کے لیے ہمیشہ کے لیے قرآن پاک کے اندر یہ الفاظ ثبت کر دیتا ہے فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِيَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ، جب وہ دنیا کے اندر لوگوں کے سامنے تباہ و برباد ہوتا ہے، مال و منال اس کے اوپر اور وہ نیچے، پھر وہ زمین کے اندر دنسا دیا جاتا ہے، اس وقت لوگ پھر
کانوں کو ہاتھ بھی لگاتے ہیں، توبہ توب بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں واقعی پتہ چلا کہ جس کے پاس دنیا کا اتنا مال ہو وہ کامیاب نہیں ہے، اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں حفاظت عطا فرمائی ہے۔ حضرات میں عرض کر رہا تھا ہم سب کے زاویے ہیں، جو آدمی دنیا کے اندر اچھی عیش و عشرت رکھتا ہے، اچھا مال و منار رکھتا ہے، دنیا کے اندر رقبہ داری ہے، زمینداری ہے، دفتر داری ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ آدمی بڑا صاحب کمال ہے، صاحب جمال ہے۔ نہیں، یہ بات نہیں۔ اللہ کے قرآن سے پوچھئے، اپنے خالق اور مالک سے پوچھئے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندو یہ چند روزہ زندگی ہے تمہارے پاس، چند روزہ۔ تم سمجھتے ہو کہ شادی اچھی ہو جائے، اولاد ہو جائے، مال ہو جائے، گھوڑے مل جائیں، دولتوں کے انبار مل جائیں، یہ سب سے اچھی چیزیں یہ قرآن پاک کے اندر۔ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں وگرنہ میں تفصیل کے ساتھ بتلاتا، یہ قرآن پاک 30 پارے کے اندر موجود ہیں۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ دنیا کی دولتیں کوئی شک نہیں یہ محبوب چیز ہیں، مرغوب چیز ہیں، آنکھوں کو للچاتی ہیں، دلوں کو بھاتی ہیں، بندہ ان کی محبت کے اندر گرفتار ہو جاتا ہے۔ لیکن کہا میرے بندو قل او نبئکم بخیر من ذالکم، اس سے بہتر چیز تمہیں بتلاتا ہوں، لیکن وہ بہتر چیز کس کے لیے ہے؟ للذین اتقوا عند ربہم، للذین اتقوا، یہ ان لوگوں کے لیے جن کے دل میں رب کا ڈر ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے، اللہ کے خشیت اور ڈر سے ان کے سینے لبریز ہوتے ہیں۔ ان کے لیے کیا ہے؟ للذین اتقوا عند ربہم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا، ان کے لیے اللہ کی جنتیں ہوتی ہیں، اللہ نے ان کے لیے باغات عدن تیار کر رکھے ہیں، اللہ پاک نے ان کے لیے جنان فردوس تیار کر رکھی ہیں۔ لیکن کن کے لیے؟ حضرات آج یہ چھوٹا سا نقطہ پیش کر کے بات ختم کر رہا ہوں۔ للذین اتقوا، جن کے دل میں رب کا ڈر اور خوف ہوتا ہے۔ آئیے رب کا ڈر اور خوف کیا ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پتہ رب کے ڈر کا مطلب یہ ہے کہ بندہ زبان سے وظیفہ کر لے اللہ مجھے ڈر ہے، مجھے ڈر ہے، 100 مرتبہ پڑھ لیں۔ کوئی بندہ سمجھتا ہے کہ ڈر یہ ہے کہ اللہ کا نام سنیں اور جھرجھری کا اظہار کریں کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ کوئی سمجھتا ہے کہ ڈر کا یہ مطلب ہے کہ بس اللہ کے نام کو سن کر اپنے ہاتھوں کو، انگلیوں کو، کانوں کو لگا لیا جائے، کانوں کو پکڑ لیا جائے، اپنے ناک پر انگلیاں پھیر لی جائیں۔ کوئی سمجھتا ہے کہ اللہ کے ڈر کا یہ مطلب ہے کہ اپنے ناک کو زمین پر گھسا کر 3 مرتبہ 7 مرتبہ اظہار کرو کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ حضرات یہ سب کچھ ڈر کی علامتیں نہیں ہیں۔ ڈر یہ ہے کہ اپنی زندگی کو اس طرح بسر کیا جائے کہ اللہ رب العالمین جہاں اپنے بندے کو کھڑا ہوتا دیکھنا پسند کرتے ہیں وہاں پر بندہ کھڑا ہوا نظر آئے، اور جہاں اللہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ یہاں پر نظر نہ آئے، میرے بندے کو یہ کام نہیں کرنے چاہیے، بندہ پھر سر تسلیم خم کر کے کہے مالک تو نے فرما دیا کہ فلان جگہ پر نہیں ہونا، اللہ میں تجھے وہاں پر نظر نہیں آؤں گا۔ یہ عملی طور پر اللہ کے ڈر اور خوف کا معاملہ ہے۔ بندہ ڈر کا اظہار بھی کرے، قرآن پاک کے اندر سینکڑوں آیات تقوی کی بھی پڑھ لے، پورے قرآن پاک کے 30 پارے بھی پڑھ لے، لیکن اس کے کاروبار کے اندر پھر وہی بے ڈھنگی چال ہو۔ وہ بندہ کاروبار کی سیٹ پر بیٹھ کر 2 نمبری بھی کر رہا ہے، بلکہ آج تو 2 نمبر کا لفظ بدنام ہو چکا ہے، 10 نمبری کر رہا ہے۔ وہ اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، اور سچی بات ہے میں بڑے شرمندگی کے ساتھ میں سمجھتا ہوں اس ماحول اور معاشرے کا میں بھی حصہ ہوں جس طرح آپ حصہ ہیں۔ آج اگر ہمارے ماحول اور معاشرے کے اندر بگاڑ ہے، یہ کوئی باہر کی دنیا آ کر بگاڑ پیدا نہیں کر رہی، آپ کو نظر آئے گا یہاں پر دھوکہ دینے والا وہ بھی مسلمان ہے، کھانے والا بھی مسلمان ہے۔ جس کو دھوکہ مل رہا ہے اگر وہ مسلمان ہے تو دھوکہ دینے والا وہ کوئی غیر نہیں ہے، مسلمان ہی ہے۔ یہاں پر اگر مضروب مسلمان ہے تو اس کا مارنے والا ضارب وہ بھی مسلمان ہے۔
یہاں پر اگر آپ کو کوئی مجروح اور زخمی نظر آئے گا، اس کا جارح اور زخمی کرنے والا وہ بھی آپ کو مسلمان نظر آئے گا۔ اگر یہاں پر آپ کو کوئی مظلوم نظر آئے گا تو میں معذرت کے ساتھ عرض کروں گا اس پر ظلم کرنے والا ظالم آپ کو مسلمان نظر آئے گا۔ اگر یہاں پر کوئی آدمی مقتول ہے تو بڑی شرمندگی کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ اس کا قاتل، اس کو مارنے والا، زیادتی کرنے والا وہ آپ کو مسلمان نظر آئے گا۔ باوجود اس کے کہ ہم اہل حدیث ہیں، ہم اہل سنت ہیں، ہم دیوبندیوں سے تعلق رکھتے ہیں، ہم جناب قادری، سہروردی، چشتی، ہم سارے مسلمان ہیں، مسلمانی کا دعویٰ کرتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، اللہ کی گھروں کی متولیت کے دعوے دار بھی ہیں، اللہ کے گھروں کو آباد کرنے والے بھی ہیں۔ لیکن حضرات یہ بڑی کڑوی حقیقت ہے جس کا میں آج اظہار کر رہا ہوں۔ بحیثیت مسلمان ہونے کے ہم نے اسلام کو شرمندہ کیا ہے، بحیثیت مسلمان ہونے کے ہم نے اسلام کے ماتھے پر ہم نے کالک کا دھبا لگایا ہے۔ آج دنیا ہماری طرف دیکھ دیکھ کر کہتی ہے نہ مسجدوں کے اندر ان کے سکون ہے، نہ ان کی پارلیمنٹ کے اندر سکون ہے، نہ ان کے گھروں کے اندر سکون ہے، نہ ان کے کھیتوں کھلیانوں کے اندر سکون ہے۔ یہ کیسے مسلمان ہیں؟ حضرات اگر چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، جنت کے داخلے نصیب کر دے، پھر میں ایک گزارش کروں گا، یہ تقوی والی زندگی بسر کریں۔ تقوی کی تشریح صحابہ تابعین کے حوالے سے میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ کہا کرتے تھے کماشن فوق ارض الشوکۃ یحذر ما یرا۔ یہ ایک چیز سمجھ لیں، انشاءاللہ زندگی سنور جائے گی اگر سنوارنا چاہیں گے۔ بعض اوقات ہوتا ہے نا بندہ سنوارنا چاہتا ہے اس کو پتہ نہیں ہوتا۔ آج میں آپ کے ہاتھ میں گر بتلا رہا ہوں، ہنر دے رہا ہوں۔ تقوی کی تعریف صحابہ نے یہ کی ہے، کہتے ہیں بندہ جس طرح چلتے چلتے دیکھے نا، چل رہا ہوتا ہے، سفر کر رہا ہوتا ہے، اس کے راستے کے اندر اگر کانٹے آ جائے، دلدل آ جائے، اس کے راستے میں کوئی جھاڑی دار کوئی چیز آ جائے، یا یوں سمجھیے آپ چکوں دیہاتوں میں رہنے والے، راستے میں اگر کوئی بڑا کھال آ جاتا ہے، چھوٹی کھالی آ جاتی ہیں، راستے میں کوئی خطرناک چیز آ جاتی ہیں، انگارے آ جاتے ہیں، گندگی آ جاتی ہیں، حضرات مجھے بتلائیے اس موقع پر کیا کرتے ہیں؟ ہر آدمی اپنے دامن کو اٹھاتا ہے، کپڑوں کو سنبھالتا ہے، اپنے پانچوں کو، اپنی شلوار کو اوپر اڑس لیتا ہے، اوپر ٹانگنے کی کوشش کرتا ہے۔ ساتھ ساتھ وہ چلتے چلتے یہ نہیں کہ اندھا دھند چلتا جاتا ہے، بلکہ ہم کیا کرتے ہیں، کبھی عام رفتار سے ہٹ کر چھوٹا قدم لینا پڑے ہم چھوٹا قدم لے لیتے ہیں۔ چلتے چلتے اگر ہمیں بڑا قدم لگانا پڑے، چھلانگ مارنی پڑے، ہم بڑا قدم لیتے ہیں۔ اگر ہمیں دائیں طرف ہونا پڑے دائیں طرف ہو جاتے ہیں، بائیں طرف ہونا پڑے بائیں طرف ہو جاتے ہیں۔ اس موقع پر قطعی طور پر ہم یہ نہیں سمجھتے نہ کہتے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اگر اندھا دھند چلتے گئے، عام رفتار سے چلتے گئے، پاؤں زخمی ہو جائیں گے، آلودہ ہو جائیں گے، گندے ہو جائیں گے، دامن تار تار ہو جائے گا، کپڑے پھٹ جائیں گے۔ جب ہم دنیا کے اندر چلتے ہوئے اپنی چال کو سامنے خطرناک چیز کو دیکھ کر بدلا لیتے ہیں، صحابہ کرام نے یہی تشریح اپنی اسلامی زندگی کے اندر تقوی کی ہے۔ کہتے ہیں چلتے چلتے آپ عام رفتار سے چلتے جا رہے ہیں، اگر راستے کے اندر آپ کے سامنے کوئی حرام چیز آتی ہے، لقمہ حرام آتا ہے، معاملہ حرام آتا ہے، آنکھوں کے دیکھنے کے حوالے سے ناجائز چیز آتی ہیں، کانوں کے سننے کے حوالے سے حرام چیز آتی ہیں، آپ کے پیٹ کے حوالے سے، جسم کے حوالے سے غلط معاملہ آتا ہے، تقوی یہ ہے کہ آپ وہاں سے راستہ تبدیل کر لیں، آپ وہاں سے دائیں سے بائیں، بائیں سے دائیں ہو جائیں، کہیں پر رکنا پڑے رک جائیں، کہیں چھوٹا قدم لینا پڑے چھوٹا قدم لے لیں، کہیں تیز قدم سے چل کر چھلانگ مار کر گزرنا پڑے گزر جائیں۔ اگر آپ اپنی زندگی، اسلامی زندگی اس طرح بسر کریں گے، یہ تقوی کی زندگی ہے، اور جو آدمی تقوی کی زندگی بسر کرتا ہے اللہ پاک اس کو کامیاب فرما دیتا ہے۔ یہ زندگی بسر کرے۔ یہ کیا ہے کہ بندہ مسلمان ہے، گھر کے اندر قرآن بھی ہے لیکن بیوی کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، اس کا مطلب اس نے تقوی کو اختیار نہیں کیا۔ یہ کیسا مسلمان ہے؟
وہ مسلمانی کا دعویٰ بھی کرتا ہے، بچوں اور بچیوں کے حوالے سے زیادتی کر رہا ہے، اپنی بچیوں کو وراثت کے حق سے محروم کر رہا ہے، کوئی تقوی نہیں، کوئی مسلمان نہیں، یہ کلمہ پڑھنے والا ہے، مسجد کی 5 وقت کی نماز کرنے والا، اذان دینے والا، لیکن اس کے ماں باپ اس کے دکھی ہیں، وہ اس کو دیکھ کر سہم جاتے ہیں، وہ اللہ اللہ کرتے ہیں کہ میرا بیٹا گھر سے باہر ہے تو اچھا ہے۔ یہ کیسی مسلمانی ہے جناب؟ اگر میرے اور آپ کی وجہ سے ساتھ والا پڑوسی دل برداشتہ ہے، تنگ ہے، اور مجبور ہو کر وہ میرے اور آپ کی وجہ سے رقبہ چھوڑ کر جا رہا ہے، گھر چھوڑ کر جا رہا ہے، صحیح حدیث پاک میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آدمی کو قیامت کے دن بدترین آدمی قرار دیا ہے، کہا جس کی وجہ سے اس کا ہمسایہ اس کی ہمسایگی چھوڑ کر مجبور ہو کر چلا جائے، وہ آدمی بدترین آدمی ہے۔ یہ چیزیں ہم نے سوچنی ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارے ساتھ گاہکوں کا معاملہ ہے، ہمارے ساتھ دکانداروں کا معاملہ ہے، ہمارے ساتھ بحیثیت شوہر کے بیوی کا معاملہ ہے، بیوی کے حیثیت سے شوہر کا معاملہ ہے، باپ کی حیثیت سے بیٹے کا معاملہ ہے، بیٹے کی حیثیت سے باپ کا معاملہ ہے، استاد کی حیثیت سے شاگرد کا معاملہ ہے، امام کی حیثیت سے مقتدی کا معاملہ ہے۔ حضرات، اگر ہم اپنے معاملات کے اندر اللہ کے ڈر کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں، ہر معاملے کے اندر ممنوع کردہ چیز سے اپنے دامن کو بچاتے ہیں، تو یہ تقوی کی زندگی ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ یہ نہ ہو تو تقوی۔ اور آخری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں دیکھو، اگر کوئی بندہ روزہ رکھ لے، اور روزے کا مقصد کیا تھا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر یہ تقوی آ جائے، تمہیں حلال اور حرام کا پتہ چل جائے، یہ تقوی آ جائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگوں اگر بندہ روزہ رکھ لے، صبح سے لے کر شام تک بھوک پیاس برداشت کرتا ہے، لیکن اس کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف پیدا نہیں ہوتا، حضور فرماتے ہیں کم من صائم لیس من صیامہ الا الظما وکم من قائم لیس من قیامہ الا السحر۔ ایک حدیث، دوسری حدیث بخاری شریف کے اندر ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ۔ کہا لوگوں اگر کوئی آدمی صبح سے لے کر شام تک کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے لیکن گندے عمل نہیں چھوڑتا، اللہ کا ڈر اور خوف اس کے اندر پیدا نہیں ہوتا، حضور فرماتے ہیں وہ آدمی صبح سے لے کر شام تک بھوک پیاس، کیا اگر بھوکا پیاسا مر بھی جائے اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ کوئی پرواہ کب ہوگی؟ لعلکم تتقون، جب روزہ رکھ کے اللہ کا ڈر اور خوف پیدا ہو جائے۔ اللہ سے دعا کریں، قبولیت دعا کی گھڑیاں ہیں، الہ العالمین ہمیں اپنا ڈر، اپنی خشیت، اپنا خوف، للہیت نصیب فرمائے۔ یہی روزے کا مقصود ہے، بلکہ شریعت کے جمی احکامات کے شروع میں، درمیان میں، آخر میں یہی اللہ پاک کا مطلوب ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس نعمت سے مالا مال فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سارے بھائی ساتھی توجہ کے ساتھ دعا کر لیں، ابھی 5-6 منٹ باقی ہیں، آپ دعا کر لیں جی۔ آپ ایسے کریں، ذرا لائنیں بنا لیں، یہ بھائی سروس کرتے جاتے ہیں، سامان رکھتے جاتے ہیں۔ لینا کیا ممنون ہے سامنے سیدھی ٹھیک ہے ممنون۔ بیماروں کی صحت یابی کے لیے دعا کہا گیا ہے، سارے بیماروں کے لیے دعا کریں، اللہ پاک سبھی کو صحت عافیت عطا فرمائے۔ آپ ایسے کریں کہ سارے بھائی ساتھی توجہ کے ساتھ دعا مانگ لیں، کھانا آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے، آپ دعا مانگ لیں گے۔ حضرات اس موقع پر میں یہ بھی گزارش کروں گا کہ یہاں پر باہر بنات کے لیے بہترین جامع کا سنگ بنیاد رکھ دیا گیا ہے، امام صاحب کی رہائش گاہ کے لیے، بچیوں کے مدرسے کے لیے، اس حوالے سے بھی آپ نے توجہ کرنی ہے، وہ بعد میں بھی توجہ دلاتا ہوں، فی الحال آپ دعا کر لیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اے الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ ہماری کمیوں کوتاہیوں سے درگزر فرما دے،
اے بخشنے والے بخش کر کے اللہ تو پسند کرتا ہے، خوش ہوتا ہے، اللہ ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے۔ اللہ تیرے جن بندوں نے آج کا اہتمام کیا، اللہ ان کے رزق میں، آل اولاد میں برکت عطا فرما۔ اللہ اپنے اس گھر کو آباد فرما، گھر کو آباد کرنے والوں کو آباد فرما۔ اللہ تیرے جتنے بندے دور و نزدیک سے چل کر آئیں، اللہ سبھی کی حاضری کو قبول اور منظور فرما لے۔ اللہ نیکی کے کاموں میں ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ بڑھ چڑھ کر حصہ ملانے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ ہم سب کو ایک اور نیک فرما دے، تقوی والی زندگی عطا فرما دے، پاکیزہ سوچ عطا فرما دے، نیکی والا دل عطا فرما دے، ڈرنے والی آنکھ عطا فرما دے، غنا والا نفس عطا فرما دے۔ الہ العالمین دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرما دے۔ اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرما، قبر اور حشر کی سرشاریاں عطا فرمانا۔ اللہ ہر قسم کی سعادتوں سے بہرہ مند فرما دے، ہر قسم کی ناکامیوں سے کنارہ کشی کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ دنیا میں بہتر فرما دے، عقبہ بھی بہتر فرما دے۔ اللہ جتنے تیرے بندے یہاں پر موجود ہیں، سب کی نیک دلی تمناؤں کو پورا فرما، سب کی نیک دلی آرزوؤں کو پورا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم صلی وسلم علی عبدک وحبیبک وخلیلک ورسولک محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔